بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخری رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا قرآن ایک نور ہے اور اللہ کے قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں وہ سب نور سے بھری پڑی ہیں، اور جو اللہ کے قرآن کے اندر صورتوں میں ایک ایک آیت ہے وہ بھی نور سے بھرپور ہے، اور جو ایک آیت میں ایک لفظ ہوتا ہے وہ بھی نور سے بھرپور ہے، اور جو ایک لفظ میں الف ہے یا بے ہے یا سین ہے یا طا ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی نور و نور ہے۔ اس کے اندر بھی نور اتنا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ کا بڑا جلال ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے عرش معلیٰ سے بھیجا، اور جب قرآن کو نازل کیا گیا تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ اس خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو عام انسان نہیں برداشت کر سکتا، عام کوئی چیز اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس قرآن کا اتنا وزن ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اللہ کا اتنا نور ہے۔ اگر اس کو برداشت کیا ہے تو صرف فقط اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب پر نازل ہوا تو اس نے برداشت کیا۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو چھوٹی چیز نہیں، یہ ایک بہت وزنی چیز ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بڑے کمالات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی جلالت ہے، اس کے اندر بڑا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن کو عام نہ سمجھو، قرآن کو روزانہ پڑھا کرو اور سینے سے لگایا کرو، اس کا ادب کرو۔ قرآن گھروں کے اندر ہر انسان نے رکھا ہوا تو ضرور ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہی قرآن جب گھر کے اندر اس کو کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو دل سے نہیں چاہتا، اس کو روزانہ صبح کھول کر چومتا نہیں، اس کو پڑھتا نہیں، تو وہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے، اور دن قیامت کے یہی قرآن آپ کے خلاف آپ کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قرآن کے اندر بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ انڈیا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر تھا، انتہائی غریب گھرانہ، انتہائی غریب گھرانہ۔ اگر اس کی بات کی جائے غربت کی تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو اس گھر کے اندر اتنی غربت تھی، اتنی غربت تھی کہ ان کے بچے بڑے مایوس تھے، ان کے گھر پیسہ نہیں تھا، گھر والا جو تھا وہ بھی انتہائی غریب تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کو پڑھا جائے،
اس کو سینے میں بسایا جائے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس پر اتنا کرم کرنا شروع کر دیا، اتنا کرم کر دیا، جس آیت کا اس نے وظیفہ کیا، آج اس آیت کے متعلق آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس نے اللہ کے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا کچھ حصہ ہے۔ تو اس عورت کو جب یہ پتہ لگا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان کا مالک فقط ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہ ایک بہت بڑا نور ہے زمین اور آسمان کا، تو میرے بھائی اور دوستو، اس نے اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اور چند دنوں کے بعد وہ اللہ پاک کو اتنا، اللہ نے ان کو رزق دیا، اتنے پیسے آئے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو ساتھ ایک ہندو گھرانہ تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنی امیر ترین لڑکی ہو چکی ہے، یہ پہلے بڑے غریب تھے، ان کا گھر نہیں تھا، ان کے بچے بالکل نالائق تھے، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، یہاں کہاں سے اتنا پیسہ ملا؟ جب وہ آتی ہے تو اس کے پاس بیٹھتی ہے، گپ شپ لگاتی ہے، تو اس کو کہتی ہے کہ آپ بڑے غریب تھے، آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا کی قسم زمین آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، یہ سب کچھ اللہ کا نور ہے۔ تو آپ اس کا وظیفہ کرو، میں نے تو کیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، لیکن ایک بات سن لیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو صرف 2 دن یہ آیت پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، پھر کمالات دیکھ لینا۔ تو جب اس عورت نے پڑھنا شروع کر دیا تو ان کا مسئلہ تھا زمین کا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پڑھتی گئی، 2 دن ہی گزرے تو وہ انہوں نے ان کے گھر والوں کے پاس ان زمینوں کا، جائیدادوں کا، وہ بندہ جس کے ساتھ مسئلہ تھا وہ آ گیا، اس نے اس کو کروڑوں روپیہ دے دیا۔ تو وہ خود حیران ہو گئے۔ اس حیرانگی کی وجہ سے وہ پورا خاندان جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا اور محمد مصطفیٰ کو بھی تسلیم کر لیا۔ انہوں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے آج کے بعد قرآن کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ کو ماننا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کی جھولیاں بھر دے گا اس سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بڑا ایک تجربہ شدہ طاقتور وظیفہ ہے، اس کو صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔